دن گزر گئے میرے، اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ہے اب میں کیا کروں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خوش رہنے کے طریقے۔ خوشی بہت بڑی نعمت ہے، جی ہاں، اللہ پاک آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دنوں میں، ہماری راتوں میں، ہمارے لمحوں میں، ہمارے وقت میں ہم کو برکتیں دے، ہمیں خوشیاں دے۔ خوشیاں جب آتی ہیں بہت ساری زندگیاں بڑھ جاتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں، ٹینشنیں دور ہو جاتی ہیں، اور جب خوشی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ، ایک اسٹوری سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک سرسبز گرینری چراگاہ میں ایک گائے تھی۔ وہاں دور دور تک کوئی اور جانور نہیں تھا۔ گائے صبح صبح اس چراگاہ میں آتی اور بے فکری سے شام تک چارہ جو ہے کھاتی رہتی تھی۔ جب وہ گھاس کھا لیتی اور وہ جو گرینری تھی وہ ختم ہو جاتی، اور یہاں گائے بھی کھا کر موٹی ہو جاتی، تو وہ یہ سوچتی رہتی کہ آج میں نے یہ ساری گھاس کھا لی، میں کل کیا کھاؤں گی؟ اس ٹینشن میں وہ شام سے رات گزارتی، اور فکرات اس کے دماغ میں چڑھ جاتے، مغموم اور پریشان رہتی، رات غم میں، فکر میں گھلتی 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 وہ دبلی ہو جاتی۔ صبح اٹھ کر دوبارہ جب وہ چراگاہ پر نظر کرتی تو کل سے زیادہ گھاس نظر آتی، بے فکری کے ساتھ پھر کھانا شروع کر دیتی، کھا کھا کر پھر موٹی ہو جاتی۔ شام کو جب اس چراگاہ پر نظر پڑتی تو پھر ٹینشن شروع، او ہو اب میں کیا کھاؤں گی؟ اسی فکر میں دوبارہ وہ رات گزارتی، دبلی ہو جاتی، اور اپنی راتیں جو ہے وہ ٹینشن میں گزارتی۔ آپ غور کریں، کیا ہم بھی تو ایسے ہی نہیں ہیں؟ جی ہاں، کھا کھا کے بڑے ہو گئے، اتنے قد نکل گئے، کہاں سوچا کرتے تھے کب بڑے ہوں گے، اور واقعی اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ سوچتے کہ بڑے کیوں ہو گئے، چھوٹے ہی رہتے تو اچھے تھے، فکریں بڑھ گئی۔ لیکن آپ غور کریں اور سوچیں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہماری جو زندگی میں یہ جو مرحلے آئے، یہ جو معاملات آئے، ہم کبھی خوش رہنا ہی نہیں سیکھ رہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ، پھر ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ان کا انداز زندگی کیسا ہوتا تھا؟ سبحان اللہ، بڑا ایمان تازہ ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ رات کو فقہی مسائل پر غور فرما رہے، اور جیسے ہی وہ مسئلہ حل ہو جاتا، فقہی جزیات مل جاتے، قرآن و حدیث سے، بزرگوں کی اس کتابوں سے جب اس کا کوئی حل نکال لیتے تو خوشی کے مارے اچھل پڑتے، اور بلند آواز سے کہنے لگتے کہ کہاں ہے بادشاہ بغداد کے شہزادے امین اور مامون؟ کوئی پوچھے ان سے کہ کیا تمہیں بھی خوشی کی وہ کیفیت نصیب ہوئی جو اس وقت میرے جسم اور روح کو توانائی دی جس نے دی ہوئی ہے؟ مثلاً کیا تھا کہ وہ اسلام، دین کی خدمت اور ان کے معاملات پر وہ خوشیاں مناتے تھے۔ اور خود اگر ہم غور کریں اور سوچیں تو واقعی خوشی جو ہے وہ انسان کی زندگی کو با رونق اور پر لطف بنا دیتی ہے۔ انسان جب خوش باش رہے، آپ یقین مانیں اس سے ملنا بھی مزہ آتا ہے۔ بلکہ کہنے والے کہتے ہیں آپ کسی سے ہاتھ ملائیں، آپ ہاتھ ملائیں تو وہ ہاتھ جو بڑھاتا ہے نا، وہ ہاتھ ملاتا نہیں ہے بلکہ ہاتھ دے دیتا ہے کہ تو ہی ہلا، تو ہی ملا، بالکل مریل سا ہاتھ ہوتا ہے۔
اور بات سے آپ ہاتھ ملائیں، ایسے گرم جوشی سے ملائیں گے کہ آپ کہیں گے یار اس سے تو ملتا ہو تو میری تھکن ہی دور ہو جاتی ہے، کیسا مزہ آتا ہے۔ تو ایسا وارم ویلکم، ایسا مسکراہٹ، ایسا خوشباش اور ایسے انداز سے اگر زندگی رہی جائے تو مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل ہے، آپ کے پاس بھی آپ کے بچے، آپ کے پوتے، کچھ اڑوسی پڑوسی، مسجد میں جاتے ہیں تو نمازی، رشتہ داروں میں جاتے ہیں تو خاندان کے لوگ، یہ جب آپ کو خوشباش دیکھیں، یہ آپ کو جب ملنسار دیکھیں، یہ آپ کو جب گرم جوش دیکھیں تو یقیناً ان کا آپ کی طرف آنا اور یہ آپ کو اپنے جو دکھ میں بیان کریں گے تو انشاءاللہ ان کو برکت ملے گی۔ تو یاد رکھیے، جو غم زدہ ہوتا ہے وہ شکل و صورت سے ہی ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس پر ترس کھائیں، اور جب آپ خوش رہنے کا ذہن بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ تنہائی کا شکار بھی نہیں ہوں گے، لوگ آپ کے پاس خود ہی آ کر آپ سے ملنے کی کوشش کریں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوشی تو ہے لیکن خوشی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں خوشی اس احساس کا نام ہے جو دل و دماغ کو اطمینان اور سکون دے۔ خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے معیار بنایا ہوا ہے کہ یار اس کے بعد جس کے بعد دولت ہوتی ہے نا وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ آپ کی بھول ہے، جی ہاں، کیونکہ دولت سے دوا خریدی جا سکتی ہے، شفا نہیں ملتی۔ دولت سے دوست مل جاتے ہیں، وفا نہیں ملتی ہے۔ تو دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، دولت سے آپ بستر خرید لیں گے، آپ کو نیند تھوڑی ملے گی۔ تو پتا چلا کہ یہ دولت ہونا سب کچھ نہیں ہے۔ کئی ایسے دولت مند ہوتے، جیسے دولت مند ہو گئے تو بھتے کی پرچی آنا شروع ہو جاتی ہے، دھمکیوں کے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پتا چلتا ہے کہ دولت ہونا ہی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار کاش مجھے بھی کوئی بڑا اعزاز مل جاتا، بڑا ایوارڈ مل جاتا، کہ یہ جو ایوارڈ ملتے ہیں نا یہ جناب بڑے خوش رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض ایسے ہیں جن کے پاس صرف ایوارڈ ہیں، زندگی میں اور کچھ نہیں کیا انہوں نے، بلکہ ایوارڈ بھی کس چیز کے حاصل کیے؟ کھیل کود کے۔ ایوارڈ بھی کس چیز کے حاصل کیے؟ ہو سکتا ہے دنیاوی ڈگری کے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک مسلمان ہے، اس نے دنیاوی علوم تو بہت سارے حاصل کر لیے لیکن اس کو تو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، بتائیں اس کی وہ ساری ڈگریاں کس کام کی، وہ سارے معاملات کس کام کے؟ اسی طرح بعض لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ جناب اگر شہرت مل جائے گی نا تو اس شہرت ملنے پر خوشیاں زیادہ مل جاتی ہیں، کیونکہ جو جتنا مشہور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ لوگ جو ہے اس کو لائک کرتے ہیں، اس کو کمنٹس دیتے ہیں، اس کو دل اور جناب مختلف جو ہے وہ پھول بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ جو زیادہ مشہور ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا والے بھی زیادہ پریشانی نہیں کو کرتے ہیں اور بہت ساری جھوٹی سچی خبریں پھیلا کر ان کی شخصیت کو متاثر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ سیر و تفریح کرنے والے موج میلے کو ہی خوشی کا ذریعہ بناتے ہیں، کیا جناب گھومنے چلے جائیں گے بڑی خوشی مل جائے گی، سیر و تفریح کریں گے بڑی مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمارے پاس سہولت نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑی ہوتی ہم بڑے سکون میں ہوتے، خوش رہتے، ہمارے پاس اچھا گھر ہو جاتا تو ہم سکون ہو جاتے، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں ایک دیہاتی کو اس کے سیٹ نے کہا کہ تم میرے پاس دبئی آ جاؤ، تم یہاں گاؤں میں میرے پاس ہو، بڑی محنت کرتے ہو، تم میرے پاس دبئی میرے آفس میں آ جاؤ۔ اب سیٹ نے اس کو دبئی بلا لیا، بظاہر جہاز کا سفر، بظاہر ترقی یافتہ ملک میں بلایا گیا، بظاہر اس کی تنخواہ بھی بڑھا دی گئی۔ ایک دیہاتی نوجوان کو دبئی میں گھریلو کام کاج کی نوکری مل گئی۔ اب دیہات میں رہنے والا، عام سی سیلری لینے والا، عام سے گھر میں رہنے والا، اس کو جب ملی تو اس کو سیٹ نے کہا کہ تمہیں پیسہ بھی ملے گا، اچھی رہائش بھی ملے گی، ایئر کنڈیشن گھر میں رہو گے، بہترین کھانا ملے گا، بہترین کپڑے دیں گے، تمہارا وقت بہت اچھا گزرے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ نوجوان دبئی پہنچا تو واقعی اس کو اچھی نوکری ملی، رہائش اچھی ملی، کھانا اچھا ملا، لیکن وہ تو اداس رہنے لگا، یہاں تک کہ اداسی کے سبب بعدوں کا تو رونے لگ جاتا۔ اب اس کی سیٹ کی بات سمجھ میں آئی کہ اس نوجوان کے لیے ایک فلیٹ میں محدود رہنا ہی خوشی نہیں تھی،
اسے اپنے گاؤں کی کھلی فضا، گھر بار، آزادی میسر نہیں تھی، کیونکہ وہ تو جہاں وہ اپنی مرضی چاہتا تھا جاتا تھا، یہاں تو سارا دن کام کاج کرنا پڑتا ہے، لہذا اس کے لیے ساری آسائشیں، یہ مال، یہ دولت، یہ فیسلٹیز اس کو خوشی فراہم نہیں کر سکی۔ تو بعض ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بظاہر ہم کو جو ہے وہ اتنا زیادہ خوش نہیں کرتی ہیں، لیکن بعض ایسے بھی نادان ہوتے ہیں کہ جن کو شیطانی کاموں میں لذت اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ مسلمان ہے اور ہمیں تو نیکیوں پہ خوش ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کی وجہ سے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکے کی وادیاں گونج اٹھی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب اکرمہ بن ہشام رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ تیزی سے ان کے ساتھ بڑھے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ چند اصحاب ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر ناراضی کا اظہار فرمایا۔ اللہ پاک کی طرف سے بھی حکم ہوا کہ ان سے مسلمان بات چیت نہ کریں، لہذا انہوں نے وقت گزارا یہاں تک کہ ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو میں اس واقعے کا طرف نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اس بات پر آ رہا ہوں کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب مجھے میری توبہ کی قبولیت کی خوشخبری ملی اور میں دوڑا دوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے اتنی گرم جوشی سے ملے کہ ان کا ملنا مجھے کبھی میں بھولتا نہیں ہوں۔ تو یہ وہ خوشیاں ہیں، وہ دینی راحت ہے کہ اللہ وہ دن لائے کہ ہمیں کوئی پیغام دے دے کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، کیسی خوشی حاصل ہوگی، کیسا مزہ آئے گا کہ آقا نے کرم فرما دیا، مجھے مدینے کا بلاوا ملا ہے، مجھے مل گئی، مجھ کو مدینے کی اجازت مل گئی، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں بغداد چلا، میں پھر کرم ہو گیا میں اجمیر چلا، پھر کرم ہو گیا میں مرشد کی بارگاہ میں چلا، میں پھر کرم ہو گیا میں مدنی قافلے کا مسافر بنا۔ تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں تو ہم ریئلائز کریں گے کہ واقعی خوشی کے کئی موقع ہوتے ہیں، لیکن اللہ وہ برکت عطا فرمائے کہ ہم دینی لحاظ سے اللہ کی رضا کے کاموں پر خوش رہنے کی کوشش کریں۔ چند باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات خوش رہنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے اطراف کی پاس جو نعمتیں ہیں ان کا احساس پیدا کیجیے۔ میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں بول رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں پکڑ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں چل رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں اپنے دانتوں سے چبا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، میرا ہاضمہ درست ہے، اللہ کا شکر ہے، مجھے نیند آتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے اگینسٹ میں کئی ایسے ہوں گے جو دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، چبا نہیں سکتے، ہضم نہیں کر سکتے۔ آپ اور ہم غور کریں، بہت ساری نعمتیں رب تعالیٰ نے دی ہیں۔ دوسری بات، اگر ہم غور کریں اور سوچیں کہ روٹین لائف کا ہم جائزہ لیں کہ آپ ایسا تو وقت نہیں گزار رہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو سوائے گلے شکوے ہی نہیں کرتے، بلکہ امیر رسولت نے بڑی خوبصورت بات بیان کی تھی خاص کر بزرگوں کے لیے کہ آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان ہوا، ایک عورت کو شادی کرنی تھی لیکن اس نے یہ بات کہی کہ میں ایسے بوڑھے شخص سے شادی کروں گی کہ جو ہمیشہ جوانوں کے ساتھ رہے۔ اب کئی بوڑھے تھے جو اس کی شادی کے خواہش مند تو تھے، لیکن ظاہر بوڑھوں کی تو ہمیشہ بوڑھوں کے ساتھ ہی گیدرنگ ہوتی تھی۔ اب ایک صاحب نے ہمت کی اور کہا کہ میں ان سے شادی کرتا ہوں۔ جب بات چیت طے ہوئی تو کہا ٹھیک ہے، آپ جوانوں کے ساتھ رہیں گے اور جب بھی آئیں گے تو آپ کو دروازے سے نہیں آنا ہوگا، رات کو آپ دیوار پھلانگ کر آئیں گے۔ اچھا، بات طے ہو گئی۔ اب جناب وہ صاحب جو یوں بظاہر تھوڑے ایجڈ تھے لیکن شادی ہو گئی اور شادی کے بعد یہ جوانوں میں رہنے لگے۔ اب جوانوں کے ساتھ جب رہنے لگے تو ظاہر جوان تو جوان ہوتے، باتیں بھی جوان والی ہوتی ہیں،
خوشگپیاں بھی ہوتی ہیں، تھوڑا سا ہے ہلا گلا ہوتا رہتا ہے، تو وہ بھی بڑے ایکٹیو ہو گئے. واپسی آتے تو ایک دم سے دیوار پھلانگ کر یہ اندر داخل ہو جاتے. ایک دن جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو کیا ہوا، ایک پرانا دوست مل گیا بوڑھا. ارے کہاں بھائی، آپ کو تو دیکھے بہت دن ہو گئے، آپ تو مل ہی نہیں رہے ہو. اب اس نے کہا نہیں یار ذرا دوستوں کی گیدرنگ، نہیں آج آپ ہمارے پرانے دوستوں میں چلو. اب وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو وہاں موڑ دیا. اب یہ شخص اس کی طرف ساتھ جانے لگا. بوڑھا جو دوست تھا کھانستے ہوئے کہنے لگا یار دعا کرو یار، کمر میں بڑا درد شروع ہو گیا ہے، بس رات نیند نہیں آتی اور آنکھوں سے بھی کم دکھائی دیتا ہے. 2 دن پہلے تیزاب کی بوتل تھی، میں پانی سمجھ کے پی گیا، بڑی مشکلوں سے میری جان بچی. یوں کر کے وہ اپنے رونے دھونے اس نے شروع کیے. اب دوستوں کی گیدرنگ میں پہنچا تو کوئی اپنی شوگر کی کارکردگی دے رہا ہے، کوئی بلڈ پریشر کی کارکردگی دے رہا ہے، کوئی گھر کے ٹینشن بیان کر رہے. نہیں، پورا مسائل استھان لگا ہوا تھا وہ پورا. اب اس گیدرنگ میں جب بیٹھا تو اس کا تو مورل ڈاؤن بالکل. کہاں وہ روزانہ ایکٹیو ہو کر آتا تھا اور آج بیٹھا ہے سب کے سامنے رونے دھونے کے ساتھ، تو وہ مورل ڈاؤن. اب جیسے ہی گھر پر آیا تو وہ دیوار جس کو روز ہی پھلانگ کر اندر چلا جاتا تھا، آج تو اس کو دیواریں چین لگ رہی ہے. وہ تو اس نے بیل بجائی تو بیگم کی اندر سے آواز آئی کہ لگتا ہے آج بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ کر آئے. تو یوں نہ کرے، آپ اطراف کا جائزہ لیں. کوئی ایسے لوگ کہ جو ہمارے حوصلے کو گھٹاتے ہیں، ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں، ہم کہیں ان کے ساتھ تو نہیں بیٹھتے. پھر دوسری بات، ایک اور بات، اپنی خواہشات کا لیول رکھیے. میں ایک نارمل فیملی سے تعلق رکھتا ہوں تو میں امیروں کی طرف کیوں دیکھتا ہوں؟ بھائی نہیں ہے میرے پاس گاڑی، نہیں ہے پاس میرے پاس بنگلہ، نہیں ہے میرے بینک بیلنس اتنا زیادہ نہیں ہے، میں کیسے سروائیو کر سکوں گا؟ لہذا اگر میں لیول اپنا ہائی رکھوں، میں ہوں نارمل غریب فیملی کا ہوں، تو پھر بھی آپ خوش نہیں رہ سکیں گے. اسی کے ساتھ کسی کے ساتھ تقابل کرتے ہیں، وہ یوں ہے میں یوں ہوں، اس کا یوں ہو گیا میرا یوں ہو گیا. نہیں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. آپ کے پاس بائک ہے، آپ گاڑی والے کو دیکھ کر دل برداشتہ ہو رہے ہیں، نہ کریں. آپ سائیکل والے کو دیکھیں، اللہ کا شکر ہے میرے پاس موٹر سائیکل ہے، یہ تو سائیکل پر ہے. آپ کے پاس سائیکل ہے، آپ نہ دیکھیں موٹر سائیکل والے کو، آپ بس کی چھت پر بیٹھے والے کو دیکھیں، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس سائیکل ہے. تو یوں آپ لیول بنائیں، کس لیول کو دیکھ کر زندگی گزاریں گے. اور پھر اگر رب تعالیٰ نے کسی کو گاڑی دی، کسی کو بنگلہ دیا، کسی کو بینک بیلنس دیا، جیلسی نہ ہو. اللہ پاک نے اس کے لیے جو کرم فرمایا، اللہ اس کو اور برکت دے. یا اللہ اس کے صدقے ہمیں بھی عطا فرما. یہ دین اسلام کی بڑی خوبصورت تعلیمات ہے میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں. اگر زندگی اچھی گزارنی ہے، اس طرح کے انداز اگر اپنائیں گے، انشاءاللہ آپ بہت پرسکون رہیں گے. آپ کو نیندیں اچھی آئیں گی، آپ کی فیملی اچھی گزرے گی، خود آپ کی زندگیاں بڑھ جائیں گی. جی ہاں، یہ جو گھلتے رہتے ہیں، جو اس طرح سے دوسروں کے معاملات کو دیکھ کے ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، جلدی مر جاتے ہیں. ٹینشن، ہاں، دلوں پہ بوجھ آ جاتے ہیں. آپ ریلیکس رہیں. رب تعالیٰ نے جس کو جو چاہا عطا فرمایا. جی ہاں، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ نے بھی 4 ملازم رکھے ہوں گے، کسی کو 50,000 دے رہے ہیں، کسی کو 30,000 دے رہے ہیں، کسی کو 20,000 دے رہے ہیں. کیا کبھی کسی ملازم نے آ کر آپ کو اگر کہا ہو کہ مجھے 20,000 دے رہے ہیں، اس کو 50,000 دے رہے ہیں، تو ہم کہیں گے نا میں سیٹھ ہوں، میری مرضی، جس کو چاہوں 50,000 دوں، جس کو چاہوں 20,000 دوں. تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ تو ہم بھی بندے ہیں. رب تعالیٰ نے جس کو چاہا ارب پتی کیا، جس کو چاہا کروڑ پتی کیا. اب بندے کا کام یہ ہے کہ جو نعمتیں رب نے دی، ان نعمتوں کو پا کر وہ خوش رہے، برکت دے، اللہ کا شکر ادا کرے اور اسی میں اپنی زندگی گزارے. قرآن کا واضح ارشاد ہے کہ رب تعالیٰ کی نعمتوں کا جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے. جی ہاں، قرآن پاک میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا. قرآن پاک میں ہے جی ہاں کہ نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی صورت میں بندہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے. قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 147 میں ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما.
ترجمہ کنزُ العرفان، اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے۔ ایک اور مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت تر ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر حال میں رب تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دن گزر گئے میرے اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔